سمیہ بنت الخیاط یہ اسلام کی پہلی شہید تھیں، صرف خاتون شہید نہیں بلکہ سب سے پہلی شہید۔ تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب روز محشر سب سے پہلے انبیاء کرام کو اٹھایا جائے گا اور پھر اسلام کی شہداء کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلی اٹھنے والی شہید سمیہ بنت الخیاط ہوں گی۔ تو یہاں سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، اور کیونکہ یہ اسلام کے شروع کے دنوں میں شہید ہوئی تھیں تو انہوں نے اسلام کے اچھے دنوں کو نہیں دیکھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بے شک حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹائم کی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھیں جو اکیلی اللہ پر ایمان لائی تھیں، اور اسی وجہ سے فرعون نے ان کا قتل کروا کے انہیں شہید کروا دیا تھا۔ اور یہی حالات کچھ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے، کیونکہ ان کو اس دور کے فرعون یعنی ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ ہم اسلام کے آنے سے پہلے ان کی زندگی دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ وہ ابسینین خاتون تھی جو کہ آج کا ایتھوپیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، تو اس حساب سے وہ 60 سال کی لگ بھگ کی عمر کی تھی جب ان کو شہید کیا گیا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی، جو کہ بھائی تھے ولید ابن المغیرہ کے۔ ابو حذیفہ نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی تھی، جو کہ یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یمن سے مکہ اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی تلاش میں آئے تھے، لیکن پھر مکہ میں آ کے انہوں نے ابو حذیفہ کے انڈر پروٹیکشن لے لی، اور پھر شادی کے بعد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حذیفہ کی ملازمت میں رہے تھے یا غلامی میں رہے تھے۔ شادی کے بعد سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام عمار رکھا گیا۔ عمار ابن یاسر کی بھی ایک بہت الگ سٹوری ہے جس کو انشاءاللہ ہم کسی دن پھر سے ڈسکس کریں گے۔ کچھ اسکالرز کے مطابق عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ ہی عرصہ بڑے تھے، ان دونوں کی پیدائش میں کچھ ہی دن کا فرق تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک خاندان مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے بنو مخزوم کے چیف کے بھائی کے غلامی میں تھے، اور ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اب یہ وہی قبیلہ تھا جس کو اسلام سے سخت چڑ تھی، اور ابو جہل ہی اس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ میں سب سے آگے ہوتا تھا، اور اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے آئیڈیاز لے کے آتا رہتا تھا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو جہل کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ ابو حذیفہ کا اسلام آنے سے پہلے یا تھوڑے ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم یہ جو قبیلہ تھا اس کے رحم و کرم پر تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ضعیف، کمزور تھیں، جن کی اپنی زندگی پر اور اس کو گزارنے پر ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مجاہد رحیم اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں اسلام کو عام کرنے والے یا انہیں کھلے عام پریکٹس کرنے والے 7 لوگ تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بعد میں قبول کرتے ہیں۔ ان 7 مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کی طرف سے اتنے زیادہ خطرے میں نہیں تھے۔ They were kind of protected by their own people، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم نہیں کیے گئے، لیکن باقی کے 5 لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ مجاہد رحیم اللہ کہتے ہیں کہ ان باقی 5 کو ان کے قبیلے والوں کی طرف سے زبردستی تپتی ہوئی گرمی میں میٹل آرمر یعنی لوہے کا لباس پہنا کے ان کو مارا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا اور ٹارچر کیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ان پر کر سکتے تھے کیونکہ وہ غلام ہے اور ان کا اپنا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اب امیجن کریں کہ 60 سالہ ضعیف کمزور خاتون کو میٹل آرمر میں شدید گرمی میں بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہو اور ان پر تشدد کیا جاتا ہو، انہیں پیٹا جاتا ہو، اور یہ سب پبلک میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہو تاکہ باقی لوگوں کو ان سے نصیحت حاصل ہو کہ اگر کوئی انہی کے رستے پہ چلا، کسی نے ایک خدا کو مانا، کسی نے اسلام پہ یقین رکھا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ لیکن اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی یہ ساتھ کے ساتھ اسلام کو نہیں چھوڑتے اور ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ نوبل رہیں گے، جن کے درجات اللہ کے ہاں بہت بہت بلند ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو جہل کو سب سے زیادہ چبھا کرتی تھی، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک کمزور سیاہ فام غلام تھیں جو کہ سوسائٹی میں اسٹیٹس کے حساب سے بھی بہت کمزور تھیں، جن کو پروٹیکشن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کے لیے سٹینڈ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنے ظلم اور ٹارچر سہنے کے بعد بھی وہ اسلام پر سب سے زیادہ قائم تھی اور ذرہ برابر بھی اسلام سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اسی وجہ سے وہ ابو جہل کو سب سے زیادہ چبھا کرتی تھی۔ ابو جہل جب بھی ان کو ٹارچر کیا کرتا تھا تو ریئیکشن میں وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، تو ابو جہل کہتا تھا کہ تم ایک دن محمد کو بددعائیں دو گی اور بہت بری موت مرو گی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں سمیہ ابو جہل پر اور اس کے خداؤں پر لعنت بھیجا کرتی تھی، یہاں تک کہ ابو جہل ان کو ٹارچر کر کے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، اور جواب میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو اور اس کے خداؤں کو قرض کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ ان لوگوں کو اذیت میں دیکھتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک جنت میں تمہارے لیے بہترین جگہ موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یاسر کے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیوں نہیں کر دیا، جیسے انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے غلام تھے وہ اس دنیا میں اب نہیں تھا، لیکن مستل اس قبیلے بنو مخزوم کے انڈر تھے اور ابو جہل ان کو کبھی بھی آزاد نہ ہونے دیتا۔ ابو جہل اپنی پستی میں گرتا رہا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان پر مسلسل تشدد کیا جا رہا تھا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ موت کے بہت ہی قریب ہیں، ان میں بالکل بھی جان نہیں رہی تھی۔ جسمانی ٹارچر سے زیادہ اذیت ناک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے۔ اپنے سامنے اپنے شوہر یا بیوی یا بیٹے یا ماں کو تکلیف میں دیکھنے سے زیادہ بڑی تکلیف اور کوئی نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہی تکلیف دی جاتی تھی۔ اسی طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانسوں پر تھے اور یہ دیکھ کے ابو جہل گھٹیا پن کی انتہا کو اتنا گر گیا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم شاید یہی چاہتی ہو کہ یاسر مر جائے اور تم محمد سے شادی کر لو، تم محمد سے اتنی محبت کرتی ہو کہ تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی بکواس تھی جو ابو جہل نے صرف اس لیے کی تھی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا کہ اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرے، تم اللہ کے دشمن ہو، تم فحش گوئی کرنے والے ہو، میرے نزدیک تم بہت چھوٹے ہو، میرے نزدیک تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایک کیڑے سے بھی چھوٹی ہے جس کو میں اپنے پاؤں سے کچل دوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا نیزہ نکالا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے درمیان میں گھونپ دیا اور اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے لیے جان دینے والی پہلی انسان تھی۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اپنے سامنے دیکھا اور وہ بھی کچھ ہی ٹائم کے بعد شہید ہو گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام تھا، ایک اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے پہلے انسان کو مار دیا گیا ہے اور مکہ میں اسلام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، کوئی سکھ نہیں دیکھا، پوری زندگی غلامی کرتی رہیں، لیکن دین پر صرف اس لیے ڈٹی رہیں کہ اللہ کا جنت کا وعدہ سچا ہے، جہاں کبھی بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ ہی وہاں پہ ابو جہل جیسا کوئی فرعون زمینی خدا بن کے گھومے گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے کے بعد والی زندگی کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا ایک مومن کے لیے مشکل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے لیے جان دینے کے بعد ہمیشہ کا نہ ختم ہونے والا سکھ ہے۔ تبھی ابو جہل کا ظلم جتنا بڑھتا تھا اتنا ہی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی بڑھتا تھا۔ اللہ ہمارے دل میں بھی اپنے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے ویسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی محبت سمیہ رضی